السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کے احکام کے حوالے سے آخری سیگمنٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے اس مختصر سے سیگمنٹ میں انشاءاللہ تعالی ہم قربانی کے ان مسائل پہ بات کریں گے کہ جو عوام میں مشہور تو بہت ہیں مگر بدقسمتی سے وہ درست نہیں ہیں بلکہ غلط ہیں، اور غلط بھی غلط العام ہیں۔ سمجھا یہ جاتا ہے کہ قربانی کے ان مسائل کے علاوہ یا ان شرائط کی موجودگی کے علاوہ قربانی صحیح نہیں ہو سکتی، حالانکہ شریعت کی نگاہ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ غلط العام مسائل ہیں اور ان کی تصحیح کرنا اور ان کی درستگی کرنا ضروری ہے۔ اس حوالے سے سب سے پہلے ہم جس مسئلے کے حوالے سے بات کریں گے وہ ہے جانور کی اور شرائط کے حوالے سے کہ ہمارے ہاں عموماً سمجھا یہ جاتا ہے کہ کسی بھی قسم کا ایسا جانور کہ جس میں کوئی عیب آ جائے، کوئی نقص آ جائے اور کوئی اس میں خامی موجود ہو، جیسا کہ مثلاً اگر وہ جانور ایسا ہے کہ جس کی آنکھ خراب ہے، جس کا کان خراب ہے، یا جو ٹانگ سے لنگڑا ہے، یا جیسا کہ بہت کمزور ہے یا بوڑھا ہے، یا پھر جیسا کہ جو ہے وہ خسی ہے یا کانا ہے یا اس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہے، تو ہمارے ہاں سمجھا یہ جاتا ہے کہ اس جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ بات جو ہے وہ غلط العام باتوں میں سے ہے کہ وہ مستحب قربانی جو ہم اپنے اپنے وطن میں کرتے ہیں کہ اگر اس میں جانور ایسا ہو کہ جس میں مذکورہ خامیوں میں سے اور عیب میں سے کوئی عیب موجود ہو جن کا بھی ہم نے تذکرہ کیا، تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی اور کہا جاتا ہے یہ قربانی پہ نہیں لگتا۔ تو اس حوالے سے اس چیز کی درستگی ضروری ہے کہ مستحب قربانی میں، جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے، جو ہم اپنے وطن میں، اپنے گھروں میں، حج کے علاوہ اپنے علاقوں میں انجام دیتے ہیں، اس میں قربانی کے جانور کی تمام اوصاف اور تمام شرائط کا اس جانور کے اندر پایا جانا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ یہ قربانی بذات خود مستحب ہے۔ ہاں، افضل یہ ہے اور احوط یہ ہے کہ اس کے جسم کے سارے اجزاء سلامت بھی ہوں اور وہ موٹا تازہ بھی ہو، لیکن یہ چیز ضروری نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ اور خاص طور پہ ان موارد میں ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ وہ لوگ کہ جو بہت اچھا موٹا تازہ جانور تو نہیں خرید سکتے، مگر اگر اس طرح کا کوئی جانور مل رہا ہو تو چونکہ کمپیریٹیولی مارکیٹ میں اس کی قیمت کم ہوتی ہے، تو کم قیمت والے جانور کی قیمت کو تو افورڈ کر سکتے ہیں اور وہ قربانی کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں، مگر اس غلط العام بات کی وجہ سے کہ یہ جانور لگتا ہی نہیں ہے قربانی پہ یا اس کی قربانی ہوتی ہی نہیں ہے، وہ قربانی سے محروم رہ جاتے ہیں۔ سو پہلی بات جس کی درستی ضروری ہے اور جو غلط العام باتوں کے حوالے سے ہے یا جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ایک غلط فہمیاں جو عوام میں پائی جاتی ہیں ان میں سے ایک یہ بات بھی ہے، تو اس کی درستی انشاءاللہ تعالی ضروری ہے۔ جانور میں مستحب قربانی کے جانور میں تمام شرائط و اوصاف کا پایا جانا ضروری نہیں ہے۔ دوسری چیز جس کو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اور جو غلط العام باتوں میں سے ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ جب ہم اجتماعی قربانی کرتے ہیں تو اجتماعی قربانی کا مطلب یعنی بڑے جانور جن کو ہم کہہ سکتے ہیں اونٹ، گائے، بیل، بھینس، ان چیزوں میں اجتماعی قربانی ہو سکتی ہے اور ان میں حصہ داری ہو سکتی ہے اور ان میں اشتراک ہو سکتا ہے اور مختلف لوگ شرکت کر سکتے ہیں اور مختلف لوگ اپنا اپنا حصہ شامل کر سکتے ہیں۔ تو اجتماعی قربانی صرف بڑے جانوروں میں پاسبل ہے اور جب بڑے جانوروں میں ہی اجتماعی قربانی ہوتی ہے، حالانکہ اس بات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایک غلط العام بات ہے جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اجتماعی قربانی اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو چھوٹے بڑے جانور میں کوئی فرق نہیں ہے، لہذا جس طریقے سے اونٹ میں اجتماعی قربانی ہو سکتی ہے ویسے ہی گائے میں بھی اجتماعی قربانی ہو سکتی ہے، بیل میں ہو سکتی ہے، بکرے میں ہو سکتی ہے، بھیڑ میں ہو سکتی ہے، ان ساری چیزوں میں یعنی جیسے ہم نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا، اونٹ ہے، گائے ہے، بیل ہے، بکرا ہے، بھیڑ ہے، دمبا ہے، ان سب میں کثیر افراد اور بہت سارے افراد شریک ہو کر اجتماعی قربانی پیش کر سکتے ہیں، بلکہ روایات میں یہ ملتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سال میں جو 2 قربانیاں کرتے تھے ان میں سے ایک قربانی جو تھی وہ بکرے کی ہوتی تھی، اور وہ بکرا وہ اپنی طرف سے اور اپنے سارے گھر والے ان افراد کی طرف سے ذبح کرتے تھے کہ جو قربانی کی سکت نہیں رکھتے تھے۔ تو اگر بکرے میں یا بھیڑ میں یا دمبے میں شراکت نہ ہو سکتی ہوتی اور صرف بڑے جانوروں میں اجتماعی قربانی اور شراکت اور حصہ داری ہوتی تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت کیسے ہمارے سامنے آ سکتی تھی؟ لہٰذا یہ غلط فہمی ہے، یہ غلط العام بات ہے جس کی درستگی ضروری ہے۔ اور تیسری بات انشاءاللہ جس کے حوالے سے ہم جاننا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں اجتماعی قربانی میں کہ اجتماعی قربانی میں عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید منیمم اور میکسیمم فگر شریعت نے بتایا ہوا ہے
ख़ास तौर पे मैक्सिमम के हवाले से लोग बड़ा दिक्कत कर रहे होते हैं कि 7 अफराद से ज़्यादा अगर इज्तिमाई कुर्बानी में शामिल होंगे तो शायद सवाब में कमी होगी या शामिल हो सकते ही नहीं हैं, 7 से ज़्यादा हिस्सेदार नहीं हो सकते हैं। और बाज़ जगहों पे हमने देखा है कि 7 से कम लोग भी काबिल कबूल नहीं होते हैं और लोग ये ढूंढ रहे होते हैं और एक दूसरे से वो बातें शेयर कर रहे होते हैं कि हमारी कुर्बानी में हमारे पास 3 लोग कम हैं तो आप शामिल हो जाइए, कोई और बंदा ढूंढ दीजिए या फलां बंदा ऐसा अगर मिला ले। वो कम इसलिए समझ रहे होते हैं क्योंकि उनकी नज़र में ये होता है कि 7 अफराद जो हैं उन्हीं की कुर्बानी हो सकती है, उन्हीं की तरफ से इज्तिमाई कुर्बानी हो सकती है। हालांकि ये बात भी गलत उलाम है, इज्तिमाई कुर्बानी में ज़्यादा से ज़्यादा 7 अफराद की शिरकत का जो बात है इसका हकीकत और शरीयत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि शराकत में या हिस्सेदारी में या इज्तिमाई कुर्बानी में जितने अफराद चाहें वो हिस्सा डाल सकते हैं। उसमें 7 की या 70 की कोई कैद नहीं है। हम अर्ज कर चुके कि 70 का फिगर भी मुबालगा बताने के लिए आया है या जो है वो ज़्यादा, जैसे हम उर्दू में कहते हैं ना दसियों बीसियों या सैकड़ों का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तो सैकड़ों का लफ्ज़ मतलब ये नहीं होता कि 100 पीपल, या दसियों का मतलब 10 लोग नहीं होते हैं। लिहाजा कोई भी शख्स जो है वो इज्तिमाई कुर्बानी जब करना चाहता है तो उसमें कोई मिनिमम या मैक्सिमम अफराद की तादाद का तयन नहीं है। और आप कोई भी जानवर कुर्बान कर रहे हो, आप अपनी तरफ से अपने अपने अहल खाना की तरफ से एक जानवर की कुर्बानी पेश कर सकते हैं, चाहे आप 7 से ज़्यादा ही क्यों ना हो। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में भी यही मिलता है कि आप हर ईद कुर्बान पे जो 2 कुर्बानियाँ करते थे उनमें से दूसरी कुर्बानी भी एक बकरे की होती थी और उस बकरे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के तमाम गरीब और नादार अफराद का हिस्सा डालते थे। तो एक बकरे में इतने ज़्यादा कसीर तादाद के लोगों को शामिल करते थे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिहाजा आप अपने घर में बकरा कुर्बान कर रहे हो या कोई बड़ा जानवर कुर्बान कर रहे हो, सब में शराकत हो सकती है और शराकत की कोई लाइन और कोई हद नहीं है कि इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, और 7 से ज़्यादा हो सकते हैं। और ज़रूर शामिल कीजिए अपनी कुर्बानी में, इसलिए कि सवाब तकसीम नहीं होगा बल्कि पूरा पैकेज तकसीम होगा। जितना एक बंदे को कुर्बानी का सवाब मिल रहा था, आप जितने लोग शामिल करते चले जाएंगे उतना ही ज़्यादा लोगों को सवाब मिलता चला जाएगा। माशरे में पाई जाने वाली कुर्बानी के हवाले से गलतुल आम बातों और गलत फहमियों में से एक और गलतुल आम बात यह है कि जब इज्तिमाई कुर्बानी हो रही होती है, मसलन मैं मिसाल देता हूँ, 10 लोगों ने मिलकर इज्तिमाई कुर्बानी की, तो अब अमूमन ये समझा जाता है कि उन 10 आई एम वन ऑफ दोज, उन 10 में से एक मैं हूँ। तो अब मैं जब अपनी जगह सोचता हूँ तो हम लोग घर में बैठे डिस्कस कर रहे होते हैं कि अच्छा जब मैं एक हिस्सा डाल रहा हूँ तो ये एक हिस्सा मेरी तरफ से हो या मेरी घरवाली ज़ौजा की तरफ से होना चाहिए या मेरे बच्चों में से किसी एक की तरफ से होना चाहिए। ये हम तब डिस्कस कर रहे होते हैं चूंकि हमारे ज़हन में ये बात मौजूद है कि जब मैं एक हिस्सा डाल रहा हूँ इज्तिमाई कुर्बानी में तो उसमें शायद एक ही फर्द शामिल हो सकता है, एक हिस्सा यानी एक बंदे की तरफ से कुर्बानी हो सकती है। हालांकि ये बात भी गलतुल आम है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है कि आप अगर एक हिस्सा डाल रहे हैं तो एक हिस्सा एक बंदे की तरफ से डाल सकते हैं, बल्कि आप इज्तिमाई कुर्बानी में जब आप एक हिस्सा डाल रहे हैं तो आप अपने तमाम अहले खाना की तरफ से या एक से ज़्यादा अफराद की तरफ से डाल सकते हैं। मसलन जैसे मैंने अभी मिसाल अर्ज़ की आपके सामने कि इज्तिमाई कुर्बानी में अगर मैं शिरकत कर रहा हूँ तो मैं ये नीयत कर सकता हूँ कि मेरी ये शिरकत अपने तमाम अहले खाना के अफराद की तरफ से है, तो हम सबको कुर्बानी का पूरा पूरा सवाब मिल जाएगा। सो इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्सा डालते हुए ये बात जहन में मत लाइए कि आपका हिस्सा सिर्फ एक बंदे को ही पूरा आएगा या एक बंदे की तरफ से ही आप हिस्सा डाल सकते हैं। चूँकि अमूमन ये समझा जाता है और इस चीज़ पे बड़ी बहस होती है, कह लीजिए, या परेशानी होती है या उलझन होती है कि पता नहीं पिछले साल किसका हिस्सा डाला था, इस साल किसका डालें, कौन रह गया है, किसके कितने हिस्से डाले हुए हैं। तो आप एक कुर्बानी में पूरे अहले खाना का हिस्सा डालिए, एक हिस्से में बहुत सारे अफराद को शामिल कर लीजिए। इसी के ज़िम्मन में अगर आपसे मैं एक बात अर्ज़ करता चलूँ कि ज़रूरी नहीं है कि कुर्बानी में जितने लोग शामिल हो रहे हैं उनमें से हर एक कोई फिगर बताए कि मैं अपना हिस्सा डाल रहा हूँ और मेरी नीयत में 10 लोग हैं, और दूसरा क्या है जी मैं भी चूंकि कुर्बानी में शिरकत कर रहा हूं तो मेरी नीयत में 10 नहीं 15 लोग हैं। बल्कि आपकी नीयत को परवरदिगार जानता है, आप एक हिस्से में ज्यादा से ज्यादा अफराद को भी शरीक कर सकते होते हैं। कुर्बानी के मसाइल के हवाले से जो एक और गलत फहमी और एक गलत बात और गलतुल आम बात मुआशरे के अंदर पाई जाती है वो ये है, अलबत्ता अब ये थोड़ा डायलेक्ट में कह लीजिए आ जाती हैं, ये इलाकाई बातें, हर इलाके में कुछ बातें काफ़ी ज़्यादा सुनी सुनाई और मशहूर होती हैं। कुछ अफराद ने काफ़ी दफ़ा अप्रोच किया कि हम कुर्बानी करना चाहते हैं लेकिन मेरी कुर्बानी क्या मेरे वालिदैन के नाम की कुर्बानी होए बगैर हो सकती है? तो ये सोचना कि कोई भी शख्स अपनी कुर्बानी सिर्फ उसी सूरत में कर सकता है कि जब उसके वालिदैन के नाम की कुर्बानी कर ली गई हो,
یہ بات بھی غلط اور عام بات ہے اور اس کا حقیقت سے اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں. اس بات میں کوئی صداقت نہیں ہے کہ آپ اپنی کے حصے کی قربانی تبھی کر سکتے ہیں جب آپ کے والدین کا حصہ کہیں شامل کر لیا گیا ہو. اور قربانی کے مسائل کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. اس بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے, اس بات میں کوئی صداقت نہیں ہے. اور اس حوالے سے آخری بات جو آپ کے سامنے عرض کروں وہ یہ ہے کہ خاص طور پہ وہ لوگ جو حیوانات کے امور کے ماہر ہوتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں عموماً کہ جانور خریدتے وقت جانوروں کے منہ کھول کے ان کے دانت دیکھے جا رہے ہوتے ہیں, چونکہ جانوروں کے اگر 2 بڑے دانت ہوں تو وہ بھی ایک جانور کی ایج کے اوپر دلالت کرتے ہیں. پھر اس کے 4 آ جاتے ہیں تو پھر 4 دانت اس کی ایج کو اور طریقے سے بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو جانور کی ایج معلوم کرنے کا ایک طریقہ اس کے دانت ہوتے ہیں. تو آیا جب ہم قربانی کرنا چاہتے ہیں تو دانتوں سے ہم اس کی ایج کا اندازہ لگا سکتے ہیں یا ہمیں پرماننٹلی اس کے پورا فگرز کے حساب سے پتہ ہونا چاہیے؟ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ قربانی کے جانور کے حوالے سے یہ بات کہنا کہ وہ 2 دانت والا ہونا چاہیے یہ درست نہیں ہے, بلکہ شریعت میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جانور کے دانت نہیں معتبر دیکھنا, بلکہ اس کی شرائط عمر کے حوالے سے پوری ہونی چاہیے. یعنی کہ اگر اونٹ ہے تو 5 سال پورے کر چکا ہو, اور اگر گائے ہے یا بکرا ہے تو 2 سال پورے کر چکا ہو, اور اگر دمبا یا بھیڑ ہے تو 7 ماہ پورے کر چکا ہو. سو مہینوں اور سال کے اعتبار سے آپ اس جانور کی عمر اور مدت کو دیکھیں گے, دانتوں کے حساب سے آپ اس کو نہیں دیکھیں گے. یہ وہ غلط فہمیاں جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں, اور کوشش کرنی چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم اپنے قربانی میں انشاءاللہ تعالیٰ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. شریعت نے آپشنز در آپشنز دیے ہیں اور آسانیاں اتنی زیادہ پیدا کی ہیں قربانی کے مسائل میں, تو انشاءاللہ تعالیٰ تمام مومنین سے ریکویسٹ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ قربانی میں ضرور شرکت کریں. اور شریعت یہ کہتی ہے, روایات یہ کہتی ہیں کہ آپ کے حالات اجازت نہیں دیتے, استطاعت نہیں ہے تو آپ قرض لے سکتے ہیں, اور پھر بھی اگر آپ قربانی پوری الگ سے نہیں کر سکتے تو آپ شرکت کر سکتے ہیں اور اجتماعی قربانی میں شریک ہو سکتے ہیں. اور اجتماعی قربانی میں بھی 7 سے زیادہ لوگوں کو شامل کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ شامل ہوں اور ان کو کم سے کم پیسوں میں بھی شمولیت کا پورا موقع مل جائے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر خدا نخواستہ ان میں سے کوئی آپشن کسی جگہ آپ کے لیے قابل عمل نہیں ہے, آپ کسی بیرون ملک ہیں اور کچھ آپ نہیں کر پا رہے ہیں, تو ایک جانور کی قیمت جو کم سے کم اس جانور کی قیمت ہو سکتی ہے وہ صدقہ کر دیجیے غریب غربا میں, ان میں تقسیم کروا دیجیے, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو قربانی کا ثواب ضرور مل جائے گا, اور آپ اللہ کے نزدیک ان لوگوں میں سے آپ کا شمار ہوگا کہ جنہوں نے عید الاضحیٰ پہ سنت ابراہیمی پہ عمل کیا ہے. اس موقع پہ ضرور اس بات کو یاد رکھیے کہ ہم نے اپنے امام وقت امام صاحب العصر والزمان اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کو فراموش نہیں کرنا, ان کے نام کی قربانی بھی کرنی ہے, ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے, ان کے ظہور کی راہ بھی ہموار کرنا ہے. دعائیں خالق کائنات ہمیں اپنے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے سپاہیوں اوان و انصار اور ان کے جرنیلوں میں سے شمار فرمائے, اور اپنے امام کی راہ اور ظہور کی راہ کو ہموار کرنے کی توفیق عطا فرمائے, حقیقی منتظرین میں ہمارا شمار فرمائے. ہماری خوشیاں, ہماری غمیاں, ہماری عیدیں, ہمارے عزا سارے کے سارے ائمہ اہل البیت علیہم السلام کے بتلائے ہوئے طریقے اور ان کی بیان کی گئی حدود کے اندر شامل ہوں انشاءاللہ تعالی, اور اس دنیا میں واجبات پر عمل پیرا ہونے, محرمات سے اجتناب کرنے, اور حالت ایمان میں انشاءاللہ تعالی خالق کائنات ہمیں موت نصیب فرمائے اور مرنے سے پہلے توبہ نصوحہ کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.